الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک من زانت بہ الرسل۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا جب تم ان کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی کفار کو۔ یہ بھی غزوہ احد سے متعلقہ آیات میں سے حصہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی نصرت جو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ کے رفقاء کو نصیب ہوئی، اس کا ارشاد فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبانے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے، جن کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، جن کا ذکر تورات و انجیل میں فرمایا گیا اور صاف بیان فرمائے گئے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے تو نسبت ہوتی ہے، تو لفظ صحابی پر جب آپ بات کریں گے تو صحبت، جسے صحبت نصیب ہوئی ہو، صحبت یافتہ، اور صحبت نصیب ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یقیناً ان کی زندگی کی جو معاملات ہیں اس میں بتقاضائے بشریت پہلو بھی داخل ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ ان ہستیوں کو ایسی زندگی عطا فرماتے کہ جس میں انسانی مزاج کا دخل نہ ہوتا تو رہتی دنیا تک وہ تربیت کیسے ہوتی جو اللہ جل شانہ اپنے کلام سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو وہ خصوصی خدام جو رب کائنات نے پسند فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ان کی تربیت نہ ہوتی۔ آپ جب بات مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ اور پھر تکمیل دین تک لے جاتے ہیں، کیا حالات تھے، کیسا مزاج تھا، پورا معاشرہ کیسا تھا، اس کا تذکرہ جو ہے اسے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ پہلو ہیں جو بے شمار تقاریر میں آئے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ یا جو باریک پہلو ہے جس کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بیان کرنے میں تو باریکی کے پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بہت بڑی ہے نزاکت، چونکہ جب دین اسلام کے احکامات آئے تو جو کوئی بھی اس کو اختیار کر رہا تھا، جسے یہ شرف نصیب ہوا کہ صاحب ایمان ہونا نصیب ہوا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے یہ عظمت عطا فرمائی، تو جو مروجہ معاشرتی معاملات تھے، رواجات تھے، ان میں سے وہ نکلتے آئے، اور کیسی کیسی صورتحال تھی، اور اللہ جل شانہ نے کس درجے کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ اب بتقاضائے بشریت ان پہلوؤں سے، اور جہاں دینی حکم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہاں کے تمام احکامات کے مطابق عمل کرنا تھا، ایک بہت بڑا سفر ہے اور کٹھن سفر ہے۔ صرف ذات نہیں ہے کہ اپنی ذات کو کسی نسبت پابند کیا گیا، نہ وقتی اور جذباتی پہلو ہیں، بلکہ پوری جو عالم کفر ہے اس کے سامنے جو اصل سیسہ پلائی دیوار کا کی نمونہ یا مثال ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے، اور جسے قرآن کریم نے پسند فرمایا۔ وہ تقلید ہے، اس راہ کا مسافر ہونا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے،
اور یہ اعزاز ہے امت کے لیے کہ اس راہ کا مسافر ہو جس کی نشاندہی، جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو عمومی حالات پر جس طرح تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح عہد صحابہ پر، تابعین، تبع تابعین پر، ان ہستیوں پر، وہاں کے معاملات پر، وہاں کی جو سختی و گرمی ہے اس میں بات کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کا بیان کرنا یا اس واقعے پر اس پہلو سے بات کرنا جیسے آپ اس کی کمی بیشی پر بحث کر رہے ہوں، یہ بڑا اور معنوں میں چلا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی پر بات کرتا ہے اسے جہاں جس کو وہ موضوع بحث کر رہا ہے، لا رہا ہے، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اور جو کلام کر رہا ہے، جو یہ بحث کر رہا ہے، اسے اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ آج جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف بات کرتے ہیں تو جمہور علماء جب ان کی عظمت کے پہلوؤں میں باتیں کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ بھی بات عرض کرتے ہیں کہ وہ لسان نبوت ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق تک پہنچانے کا سبب اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، اور کسی سند کی ضرورت نہیں ہے ان ہستیوں کو، ان کے لیے سند، ان کے لیے اعزاز، ان کا مقام اللہ جل شانہ نے اپنی رضا سے قرآن کریم میں اعلان فرما دی ہے۔ کسی اور کی کوئی سند کی نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ کوئی اس قابل ہے کہ وہاں اپنے اسناد لیے پھر۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جیسے ابھی غزوہ احد سے متعلق آپ بات کریں، دیکھیں تفاسیر دیکھیں تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان اپنی تقاریر میں بالعموم، بالخصوص آپ دیکھیں اکرم التفاسیر میں دیکھیں کہ جہاں یہ واقعہ آتا ہے آپ بڑے درد دل سے اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ یہ کس نقطہ نظر سے احد کا جو مارکہ ہے، جو غزوہ ہے، اس کو شکست میں لکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فتح و نصرت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آج کے جو دینی پہلوؤں پر بھی جن کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ غزوہ ہوتا ہی تب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ آپ جہاں تشریف نہیں لے گئے اسے سریہ کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے سرایا۔ غزوات تو سرایا یہ ہم سنتے ہیں، غزوات جمع ہے غزوہ کی، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ جب آپ بنفس نفیس شریک ہوئے تو جو سردی اور گرمی، سختی اور نرمی، ہر پہلو سے اللہ کا نبی اور رسول گزرتا ہے، امت کی رہنمائی، امت کی تربیت، امت کے لیے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یا ہوتے رہیں گے، ان تمام پہلوؤں کے جواب اللہ کی کلام، اللہ کی عطا اور اس کے فرمان کے تحت رہنمائی فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہاں کی بات کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے یہاں بھی اپنا وعدہ ارشاد فرمایا، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا جب تم ان کے حکم سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، فرمایا یہاں تک کہ جب تم ہی کمزور ہو۔ اب یہاں بات آتی ہے جس بات کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بتقاضائے بشریت۔ اب کمزوری کیا ہوئی، باہم جو ہے اختلاف کیا ہوا، ایک بات جس کا حکم تھا اس پر عمل نہ ہوا، یہ تین پہلو جو ہیں یہاں بیان فرمائے گئے ہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کیا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، یہ تین پہلو آتے ہیں اس میں۔ کمزوری ہوئی یعنی جو جذبہ درکار تھا وہ نہ رہا، بام اختلاف ہوا
اور جو حکم تھا جو طے شدہ بات تھی اس پر عمل نہ ہوا. یہ تین پہلو ہوئے. اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ لگ بھگ 3000 کا لشکر تھا جو کفار کا مدینہ منورہ پر حملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی حکم نہیں فرمایا. جو رائے تھی وہ یہ تھی جسے آپ پسند فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے. تعداد زیادہ ہے ان کی، اسلحہ زیادہ ہے ان کا، اور یک بارگی جو ان کا حملہ ہے یہ زیادہ سخت ہوگا. تو جب مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے گا تو فوج یک مشت حملہ نہیں کر سکے گی. اس کی طاقت جو عدد کی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، تو مقابلہ آسان. بعض نوجوان جو ہیں انہوں نے بڑے جوش اور جذبے کا اظہار کیا اور عرض کی کہ جی ہم کچھ بدر میں بھی نہ شامل ہو سکے، تو کچھ کا جو ایک خیال تھا کہ دلیری اور جوان مردی سے مقابلہ باہر میدان میں نکل کر کیا جائے اور اپنے جو شجاعت ہے اسے میدان کارزار میں دکھائیں، یہ موقع ہمیں ملے. تو مختلف آراء آتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے حجرے مبارک. واپس تشریف لائے تو آپ نے زرہ پہن رکھی. تو جب آپ تشریف لے گئے تو جو بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بیٹھے تھے بزرگ، انہوں نے ان تمام کو یہ بات پسند نہیں کی اور گفتگو آپس میں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلو کو پسند فرما رہے ہیں تم کیسے اس کے مخالف رائے دے رہے ہو اور پھر اس رائے پر زور دے رہے ہو. آپ جب جلوہ افروز ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناداں ہیں، نوجوان ہیں، ان کی غلطی ہے، ہم سے قصور ہوا ہے. آپ جو پسند فرمائیں گے وہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روایات میں ملتا ہے، جب اللہ کا نبی ارادہ باندھ لیتا ہے تو پھر واپسی نہیں. یعنی آپ نے ذرا پہنی ہے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جو ہے کفار کو روکنے کی، تو اب نہیں. حالانکہ پہلے آپ پسند فرما رہے تھے. تو فتح و نصرت اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اس کا وعدہ فرمایا. اللہ کا وعدہ اسی آیہ کریمہ کے ابتداء اور انتہا میں دیکھ لیجیے گا. اسی آیہ کریمہ سے مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کا اعلان یہیں اسی آیہ کریمہ سے بھی ملتا ہے. اور 1000 کا لشکر مدینہ منورہ سے جو نکل رہا تھا لگ بھگ 1000 کا تھا. 300 اس میں سے منافقین کے جو لوگ تھے، ابن ابی نے اپنے جو متعلقہ لوگ تھے وہ 300 تھے. اس کی بھی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے. تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ اب یہ 3000 کا لشکر ہے، ساز و سامان لیس ہے جنگی سامان سے، تو جو میری رائے ہے وہ تو مانی نہیں گئی. حالانکہ اس سارے مسائل میں اس کی اپنا ایک حصہ تھا. تو اس نے وہاں سے اپنے جو لوگ ہیں وہ میدان میں اتارنے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ. اور دانستاً یہ کیا، اس لیے کیا کہ جو لشکر اسلامی ہے اس کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، یہ مقابلہ نہ کر سکے. تو وہ بدبخت تو اپنے لوگوں کو لے کر پیچھے چلا گیا. 700 بچ گئے. ایک طرف 700 لوگ ہیں اور ایک طرف 3000 ہیں. جو 700 لوگ ہیں ان کے پاس سامان حرب ایسا نہیں ہے جسے آپ مکمل کہہ سکتے. تو آپ نے احد کو اپنے پشت پر پسند فرمایا کہ پیچھے سے جو ہے تحفظ رہے. لیکن اس میدان میں ایک گھاٹی آتی تھی اور اس گھاٹی پر آپ نے 50 تیر انداز جو ہیں وہ مقرر فرمائے. اب حکم آپ نے فرمایا کہ فتح و شکست آپ نے کسی صورت میں اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا تا حکم ثانی، اور بڑا واضح بیان فرمایا. تو جب فوجیں صف آراء ہوئیں اور بڑا دلیرانہ طور پر مسلمانوں نے حملہ کیا، جنگ ہوئی، اور
اتنی مضبوط دفاع تھا اور اتنا جذبہ تھا کہ 700 میں سے بھی 50 تو تیر انداز ہو. تو اتنا مضبوط حملہ کیا کہ کفار کی صفیں جو ہیں وہ اکھڑ گئیں، بھاگنا شروع کر دیں. حالانکہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے ساتھ خواتین جو آئی ہوئی تھیں انہوں نے بڑے ہی کلام پڑھے، ان کو جوش دلاتی اور بڑے ان کے لیے اشعار جذباتی پڑھتی رہیں، لیکن جنگ کی سختی ہوتی ہے تو وہ واپس بھاگ کھڑے. اب جب وہ لشکر بھاگا تو پھر جو صورتحال پیش آئی یہاں اسی آیہ کریمہ میں وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اب کمزور پڑھنا وہ جو تعمیل حکم ہے اس کی نسبت سے ہے، وگرنہ تو 650 کی جو تعداد ہے انہوں نے اس 3000 کے لشکر کو بھگا دی. اب ان کا وہ دستہ جو سواروں کا دستہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک ایمان نہیں لائے تھے، تو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کی کمان میں. اب انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو رہا ہے تو درہ سے کثیر تعداد چلی گئی، لیکن جو ذمہ دار تھے وہ بھی رہے اور روکتے بھی رہے، اور باہم گفتگو بھی ہوئی کہ جب حکم ہے کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا تو کیوں چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا پیچھے سے اسی درے سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے جو ہے 50 تیر انداز کھڑے کیے. اگلی فوج جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی صفیں نہ رہیں، کیونکہ جب آپ تعاقب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظم تو نہیں رہتا جو دفاع میں ہوتا ہے، تو وہ ترتیب بھی نہ رہی اور پیچھے سے حملہ گھوڑ سواروں کا ہو گیا. ایک طرف سوار ہیں اور پیادہ لشکر ہے، اور پیادہ لشکر بھی روبرو نہیں ہے، اسے پشت سے حملہ ہوگا. اب جب وہاں سے حملہ ہوا تو جو سامنے سے کفار بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی پلٹ کر حملہ کر دیا. دونوں اطراف سے حملہ ہو گیا، اور جب دونوں اطراف سے حملہ ہو گیا تو سوار جو ہیں وہ صفوں سے جب گزرتے ہیں تو پھر صرف گزرتے نہیں ہیں، تباہی کا نقصان کا بھی سبب ہوتے ہیں. اور پھر اتنی مٹی اڑی کہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنا کون ہے اور دشمن کون. پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت خبر پھیلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے. پھر وہ کیسی کربناک خبر تھی، وہ لوگ جو جان مال ہر شے آپ کی ذات پر، آپ کے حکم پر اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. جب آپ کی نسبت یہ بات آئی تو ان کو کیا صورتحال پیش آئی ہوگی. یہ کوئی لفظ، کوئی آواز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کیفیت کو بیان کر سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی. اور پھر اب آپ یہاں دیکھیں تو جو فرمایا گیا تم خود ہی کمزور ہو گئے. اب مضبوطی میں کمزوری کیا ہے؟ دونوں پہلو داخل ہوں گے. پہلا پہلو کہ اللہ کا حبیب جو پسند فرماتا ہے، جو حکم فرماتا ہے، وہ بإذن اللہ ہوتا ہے، اور اتباع اللہ کے نبی اور رسول کا کیا جاتا ہے. مشاورت مشورے کی صورت میں ہونا اور بات ہے، اور اپنی رائے کو پورے زور اور شدت سے بیان کرنا وہ مشورے سے تجاوز ہو جاتا. اور آرام میں کیا تھا کہ جوان مردی سے مقابلہ کریں گے، پہلے نہیں لڑ سکے اب لڑ کے دکھائیں گے. اتباع یہ بنیاد ہے. جب لڑیں گے جوان مردی، یہ کون سے پہلو ہیں؟ نام، مقابلہ، یہ وہ پہلو ہیں جو دنیا کی طرف پلٹ رہے ہیں، اپنی ذات کے فیصلوں کی طرف آ رہے ہیں. اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ اللہ کے حبیب کا حکم چھوڑ کر وہ اپنی ذات کو فیصلوں پر لے آئے، کیونکہ فیصلہ تو اللہ کا. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب تیر انداز اترے درے سے، اور تقریباً میں جتنے بھی مفسرین کو پڑھا ہے
ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ جی وہ جو مال غنیمت ہے اس کی لوٹ کے لیے اترے. اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ علم یا دینی علم کیا سکھا رہا ہے. اس میں یہ نزاکت نہیں سمجھ آتی کہ صحابہ کرام پر بات ہو رہی. اچھا، اصول طے ہے کہ جو مال غنیمت جمع ہوگی وہ ایک جگہ جمع ہوگی، پھر تقسیم ہوگی. اللہ جل شانہ نے اس کی تقسیم کا فرمایا، لیکن پہلے بھی جو اصول تھا وہ یہی تھا. کیونکہ غزوہ بدر بھی پیش آ چکی تھی، تو یہ پہلے غزوے کے بعد دوسرا غزوہ ہے کہ جمع ہوتا تھا اور مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا اور ایک بیت المال کا حصہ ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے پھر جو قرآن کریم میں تقسیم فرمائی، اس میں وہ حصہ جو آپ کا جو غریبوں، یتیموں، محتاجوں، اس نسبت سے قرآن کریم نے تقسیم فرمائی. لیکن جو جمع ہونا تھا اس نے تو ایک جگہ جمع ہونا تھا. تو جو لوگ میدان میں تھے وہ جمع کریں یا گھاٹی سے اترنے والے ساتھ شامل ہو جائیں جمع کرنے، تو وہ تو سارے ایک جگہ جمع ہو. تو لوٹ کیسی؟ اور مال غنیمت ہے، پھر لوٹ کا لفظ جو ہے وہ کیسا؟ پھر بہت بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شکست کہا جاتا ہے. اب وہ کیسی شکست ہے؟ فتح اور شکست کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. نقصان جو ہے وہ فتح اور شکست کا تعین نہیں کرتا. فتح اور شکست کے اصول میں جو بنیاد ہے وہ ہوتے ہیں مقاصد. حملہ آور ایک مقصد لے کر آتا ہے، دفاع کرنے والے ایک مقصد پر دفاع کر رہے ہوتے ہیں. اب آنے والے کا ایک مقصد ہے یا متعدد ہے مقاصد ہیں. آنے والے جو ہیں حملہ آور جو ہیں وہ مسلمانوں کو شہید کرنا اور مدینہ منورہ کو اجاڑنا اور دین اسلام کا جو پیغام ہے اسے وہ مٹانے آئے تھے. کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پہلے تو آپ کی ذات حملے میں زد میں تھی، اس کے بعد آپ ہی کے ساتھ جو دعوت حق ہے کہ یہ دین کا پھیلنا روک دیا جائے. پھر مدینہ منورہ جہاں مسلمان جو ہیں ان کی قیامگاہ تھی اور بنیاد تھی خلافت اسلامیہ کی، اس کو تباہ کر. ان تینوں میں سے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ اب جو دفاع کر رہے ہیں ان کا مقصد تھا کہ آنے والے جو ہیں اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں. جو آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حیات عطا فرمائی، حفاظت نصیب ہوئی. جنگ میں داخل ہونا تو بندہ تو اپنی زندگی دے رہا اور وجود عالی صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم کھائے. اللہ جل شانہ نے حق کی قربانیوں میں رہنمائی کا پہلو ہر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اگر دین کے لیے کوئی کہے کہ میں نے گھر بار چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. دنیا کی ضروریات اور آسائش کی بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. دین کے لیے جان کی بات کرے آپ نے ہمیشہ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھی. دفاع کے پہلوؤں میں بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوط کھڑے ہوئے. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے اس امت کے لیے کہ جس میں بنیادی جو رہنمائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بنفس نفیس نہ نصیب ہو رہی ہو. تو جب آپ فتح اور شکست کو دیکھیں گے تو اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک. پھر میدان میں قیام اسلامی لشکر کا آج بھی جو جاتے ہیں تو وہ جو غزوہ احد کے شہداء اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کے جو سردار ہیں ان کے مزار مبارک پر آپ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے. تو جو میدان
کفار کے پاس ہوتا تو پھر آج تک جو وہاں دعائیں مانگتے ہو ان مزارات کی، وہاں پھر کیسے ہوتے یہ وہاں دفن؟ تو میدان میں قیام فرمایا اور مدینہ منورہ محفوظ رہا، قطعی طور پر کوئی مدینہ منورہ تک نقصان کی کوئی پہلو نہ پہنچا سکے۔ تو جو مقاصد ہیں وہ ایک ان کا پورا نہیں ہوا اور فاتح وہ ہو گئے، میدان ان کے قبضے میں نہ رہا اور وہ فاتح ہو گئے۔ بحر رواح تک مسلمانوں نے پیچھا کیا اور وہ بھاگتے ہوئے گئے اور وہ فاتح ہو گئے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ حقائق کو آپ تحقیق کریں تو کیا وہ حقائق فتح اور شکست میں آپ کو نہیں سمجھاتے کہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ یہ اللہ کریم دیکھو نا، یہاں وہی حصہ بیان فرما رہے کہ جہاں تجاوز ہوگا تو اللہ کے حبیب کے حکم سے تجاوز دین نہیں ہے، دین سے دوری آ جاتی ہے۔ اور وہ ہستیاں جو ایک انسانی حیات بسر کرتے ہوئے اتباع کے راستے کا نشان منزل ہوئے اور انہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے رضا کا فرمان جاری فرمایا، ان ہستیوں پر جب بحث کرتے ہو تو اپنا آپ بھول جاتے ہو۔ عظمت صحابہ جو ہے، نسبت دیکھو، نسبت صحابی لفظ میں نے عرض کی صحبت سے ہے، اور صحبت کیا ہے؟ صحبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی، امام الانبیاء کی۔ کوئی سمجھ نہیں آتی بات کرتے ہوئے کیسے بات کرتے؟ دین کے خلاف، دین اسلام کے خلاف جو بھی کوشش کی جاتی ہے، اس ہر کوشش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو نشانے پر رکھا جاتا ہے۔ اگر وہاں متزلزل کیفیت پیدا نہ کو کر سکے، وہ دین میں انحراف کی کوئی صورت دکھا نہیں سکتا، کوئی تجاوز اور کمی کی صورت پیدا نہیں کر سکتا۔ اور جو دین پر عمل کرنے والے ہیں اور جو دین کے ترویج والے ہیں، وہ تحقیق ہی نہ دیکھیں، یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اب یہاں کمزوری کیا ہے؟ آپ نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق عمل نہیں۔ اگر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم جوان مردی سے لڑیں گے، لڑنا جوان مردی سے ہے، لیکن حکم پر لڑنا ہے، ذات کی سوچ اور کیفیت پر نہیں لڑنا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پسند کیا ہے، اس پر بندہ کہ نکر کر لڑنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دین سے جتنی دوری ہوگی دنیا داری ہی ہوگی، اسی پہلو میں ہے۔ آپ نے امیر مقرر فرمایا، 50 کے دستے کا امیر تھا، اور امیر کی کمان چھوڑی گئی تو بام اختلاف ہوا۔ تو جو کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد جو فرمان ہے اسے نہیں دیکھا اور پھر اختلاف کیا۔ پھر اختلاف کرتے ہوئے جو حکم دیا گیا تھا، نہ پہلا حکم مانا جو کلی طور پر تھا، نہ اپنے امیر کو حکم مانا، تو اس سے کمزوری پیدا ہوگی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، فرمایا اس اللہ نے تمہیں دکھایا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلب پر۔ اب مجھے بتائیں، گھر بار مال دولت، مہاجر و انصار کی جماعت تھی نا جی، یا انصار مدینہ تھے یا مہاجرین تھے۔ جو مہاجر ہو کر آئے وہ کتنا مال ساتھ لے کر آئے؟ تاریخ کی ہجرتوں میں اس ہجرت جیسی صورت کہیں پیش نہ آئی ہو، بے سر و سامان۔ اور جو انصار ہیں، جن کی محبت اور جن کی مہمان نوازی کی شہادت قرآن دیتا ہے، جس کے پاس جو تھا بانٹ دیا۔ اور میدان کارزار میں کون سے جو ہیں وہ
محلات کے زیور لا کر رکھے گئے ہوں گے کہ وہاں کی لوٹ مار جو ہے وہ بڑا کوئی دنیا تعمیر کر دے. وہ جو سارا کچھ اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر دے رہے ہیں، وہ میدان کارزار میں جو لشکر ہے اسی نے جو پہنا اوڑھنا ہے نا، وہی گرے گا، وہی رہے گا، وہی پھینکا جائے گا. تو فرمایا دنیا، وہ تھے جو دنیا چاہتے. دنیا کیا ہے؟ حکم ہے تعمیل کی جائے. حکم سے تجاوز کیا ہے؟ یہ دین میں نہیں داخل ہو. کیا ہے؟ ہم بھی وہاں پہنچیں، ہم بھی اس شمار میں ہیں کہ ہم نے بھی بھگایا ہے، ہم بھی لڑے ہیں. اللہ نے نہیں پسند فرمایا. اقرار اور ایمان جو ہے یہ پھر ذات کی نفی ہے، ذات نہیں رہتی. پھر بات اللہ ہی کی ہے اور اللہ کا حکم جو ہے اللہ کا حبیب پہنچاتا ہے. تو جب بات یہ آئی تو تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے. دنیا کیا ہے؟ یہ جو لفظ جمع مردی ہے کہ ہم بھی لڑے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے دفاع کیا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے پہلوؤں میں داخل. یہ جو شہرت ہے کہ ہم بھی لڑے، ہم جیسا کوئی نہ لڑے، اسے کیا آپ دین کے پہلوؤں میں لیں گے یا دنیا کے پہلوؤں میں لیں گے؟ یقیناً یہ دنیا کے پہلو میں چلا جائے گا. اب جو جہاں ہوتا ہے اس کی سرزنش بھی اس پہلو سے ہوتی ہے. کوئی جتنے عہدے پر ہوتا ہے اور جتنے قرب میں ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا نازک ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، اور فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی جو کچھ دینی حکم ہے یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی جو صاحب ایمان ہے وہ اپنا اختیار نہیں رکھتا. یہ جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، یہاں اختیار ختم ہو جاتا. محمد الرسول اللہ، سارا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تحت آ جاتا ہے. جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب نے وہی رہنمائی فرمائی. تو جو حکم سے باہر نکلا وہ پھر فرمان سے باہر نکلا، جو فرمان سے باہر نکلا پھر وہ دین سے بات باہر آتی ہے. دین سے باہر آئی تو پھر دنیا داری ہی ہو گئی نا. تو اللہ جل شانہ نے اس بات کو نہیں پسند فرمایا کہ بے شک جہاد کے لیے نکلے ہو، بے شک غزوہ میں شریک ہو رہے ہو، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شریک ہو رہے ہو، لیکن کوئی پہلو تجاوز کا یہ نہیں منظور. اللہ کریم ان ہستیوں کو اور پاکیزگی عطا فرما رہے ہیں. کہیں کمی بیشی واقع ہوتی ہے تو اس کمی بیشی جو روکا جاتا ہے اسے تو اعتراض کہتے ہیں. جسے روکا جا رہا ہے اس کی بھلائی مقصود ہے، اور روکے جانے کے اعتراض کے پہلوؤں میں جب آپ دیکھیں گے تو مقابل بات آئے گی. تو جتنی نزاکت ہے اس رشتے کی، صحابی رسول ہونے کی، اتنی اہمیت بھی ہے. اور اللہ جل شانہ اس کمی بیشی کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کریم انہیں اور پاکیزگی عطا فرما رہے ہیں. اور قرآن کریم فرماتا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، فرمایا پھر اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اب یہ جو کیفیات میں نے عرض کی ہیں حالات کی، تو جہاں کمزوری آئی، جو تکرار آیا، جو تعمیل حکم میں کمی آئی، مشاورت سے لے کر میدان کارزار تک، تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ پھر ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، کہ پھر آزمائش شروع. تو یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب کمی بیشی بندہ کرتا ہے نا احکامات دین میں تو پھر آزمائش آ جاتی ہے، اور آزمائش سخت ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے شہداء جو ہیں 70 کے لگ بھگ جو ہیں مسلمان شہید ہوئے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات سے لے کر عزیز داری تک دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ حکم تو کمی بیشی جو تعمیل کی ہے تو جہاں حکم دیا گیا تھا وہاں تھی، لیکن جب تکلیف آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر وجود پر بھی تکلیف آئی اور دلی دکھ بھی جو ہے۔ پھر وہ ہستی جو کفار کے کفر کرنے پر رنجیدہ ہو، وہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت اور ان کے زخموں پر پھر انہیں کیا تکلیف ہو۔ تو آزمائش آ گئی۔ تو اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، اس میں جو غلطیاں ہیں پھر وہ آزمائش لاتی ہیں، تو اللہ معاف فرمائے رکھے۔ تو میں آیا کریمہ تھوڑی سی لمبی تھی تو میں اسی دھیان میں بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو اگلا حصہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اور بیان کی بھی ایک عجیب بات ہے کہ بیان کے ساتھ بیان جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ آج کی جو بات ہے ساری کو پورا کیا جائے تو کل پھر تکمیل ہو جائے گی، کل پھر نئی گزارشات ہو۔ تو انشاءاللہ اگلا حصہ عرض کروں گا۔ اور شاید میں نے وقت کا خیال زیادہ مجھے اس لیے بھی نہیں آیا چونکہ مجھے وہ دکھ ہے جو جس کی نشاندہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مقام صحابہ ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے امت کو، اور واقعات کے حقائق جو ہیں ان کے مطابقت جو ہے اس کا سمجھ اور اس کا بیان بھی اس کی ضرورت اس حالات کے مطابق جو ہے وہ بھی درست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم آزمائشوں جو کہ کوئی نہیں۔ اللہ آسانیاں فرمائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔